شائقین کو ابھی بھی امید ہے، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہے کہ بھارت کو 54 بالز پر ابھی صرف 35 رنز درکار ہیں۔ پاکستان کے 128 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 94 رنز بنا لیے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے سینئر سپورٹس جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جو کہ دبئی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ عبد الماجد بھٹی صاحب، شائقین کو تو ہمیشہ امید رہتی ہے کہ پاکستان میچ جیتے گا، لیکن سچویشن آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ جی ہاں بالکل مبشر، ذرا اس وقت سچویشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ 94 رنز پر 2 وکٹ گر گئے ہیں۔ سوریا کمار یادو 22 پہ کھیل رہے ہیں، تلک ورما نے 29 رنز بنائے۔ تو میرے خیال میں بھارت جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، اور بہت سارے نشستیں ہیں جہاں پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، اب تو شاید انہوں نے گھروں کو جانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ نشستیں تو اب خالی نظر آ رہی ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہاں سے بہت ہی کوئی میریکل ہو جائے، ادروائز بھارت کی جیت جو ہے وہ تقریباً یقینی نظر آ رہی ہے۔ اور سکو بھائی، ایک تو سلمان علی آغا کی ہم کپتانی پر بھی بات کرنا چاہیں گے، پھر جو بیٹنگ کی انہوں نے، اور اس پر بھی آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے۔ ایکچولی اس وقت کوئی چیز اچھی نہیں ہوئی، نہ آپ کی بیٹنگ اچھی ہوئی، نہ آپ کی بالنگ اچھی ہوئی، کوئی چیز اچھی نہیں۔ بیٹسمینوں نے رنز نہیں کیے، بالرز نے پراپر بال نہیں کرائی۔ کپتان کہنے کے میرے حساب سے بیٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ میں سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ان کا فیصلہ زیادہ صحیح ہو، مگر کوئی چیز پاکستان کی ٹیم کی طرف سے آج اچھی نہیں ہوئی۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی ٹورنامنٹ چل رہا ہے، انشاءاللہ اگلے میچز میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کھیلتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت دونوں ٹیموں کے درمیان بہت بڑا فرق نظر آیا ہے، ان کی بالنگ کا، ان کی بیٹنگ کا، ان کی فیلڈنگ کا۔ تو ہمارا اور ان کے درمیان بہت بڑا ایک گیپ نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے فل کرنا ہے، اور یہ کام کوچ کا ہے، اور جو کوچ بیٹھا ہوا ہے وہ اگر اس کو کرا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کے سوال جواب ہوں گے۔ بھٹی صاحب، ایک تو جو آپ کیونکہ دبئی اسٹیڈیم میں موجود ہیں، آپ نے اوور آل ایٹماسفیئر بھی دیکھا ہے، اس دفعہ جنگ کے بعد پہلا پاک بھارت ٹاکرا تھا اور کشیدگی کا ایک ماحول، اس دوران ہینڈ شیک بھی نہیں ہوا دونوں کپتانوں کا، اور ابھی اوور آل آپ نے کیا دیکھا؟ تماشائیوں کے درمیان کوئی اس طرح کی رفت دیکھنے میں آئی؟ اور ابھی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا جب میچ ختم ہوتا ہے پھر کیا کھلاڑی کرتے ہیں دونوں ممالک۔ کیچ چھوڑ دیا، دیکھیں یہ آسان کیچ چھوڑ دیا محمد نواز نے اپنی گیند پر، تو تلک ورما جو تھے ان کو یہاں پر ایک چانس ملا، لیکن مبشر جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ہینڈ شیک نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسے واقعات تو کم نظر آتے ہیں، تو بالکل آج پاکستان ٹیم ایک الگ طرف نظر آ رہی تھی، انڈین ٹیم دوسری طرف نظر آ رہی تھی، لیکن تماشائیوں میں ہم نے کافی ڈسپلن دیکھا، کیونکہ کل رات بھی دبئی پولیس جو تھی اس نے وارننگ جاری کی تھی، اور بڑی بھاری انہوں نے جرمانے اور سزائیں اناؤنس کی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو اگر ڈسپلن توڑے گا، کوئی قانون کے خلاف ورزی کرے گا، تو وہاں قانون حرکت میں آئے گا۔ تو تماشائیوں کی طرف سے ہم نے کوئی وائلیشن نہیں دیکھی، لیکن اوور آل پلیئر جو تھے ان میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی جو ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں، جینٹل مین گیم کہتے ہیں کرکٹ کو، لیکن پلیئرز میں کافی ٹینشن نظر آئی ہے۔ جو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہم نے آخر میں دیکھنی ہے کہ جب میچ ختم ہوتا ہے وہاں بھی ایک روایتی ہینڈ شیک پوری ٹیم اور ٹیم مینجمنٹ کرتی ہے، وہ آج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور سکو بھائی، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، اوور آل اگر پرفارمنس کی بات کی جائے، جس طرح محمد نواز نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت آسان کیچ اپنی بال پر ڈراپ کیا ہے، جو رول اسائن کیے گئے تھے پلیئرز کو، جو جاب اسائن کی گئی تھی، وہ کوئی بھی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ نہیں، وہ تو الگ چیز ہے۔ میں جو بھٹی صاحب نے بولا نا انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے، تو یہ چیز پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سی چیز ہے، یہ بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کھیل ہے، کھیل کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ آگے آپس میں ہاتھ نہ ملائیں، دور رہیں، ادھر رہیں، ایسی ناراضگی کی مجھے تو میری عقل کم سے کم اس بات کو راضی نہیں ہے کہ اس قسم کی بدتمیزی، اس قسم کی بد اخلاقی کرنا، اٹس ویری بیڈ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئیں کپتان ہیں اور آپ ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، صرف اس لیے کہ آپ کے آپس میں مطلب ایک خامخائی کی، ایک آپ لوگوں نے ان لوگوں نے جو ہے ایک خامخائی کی۔ یہی بات سکو بھائی، یہ یہاں پر تو کسی نے بھی تنقید نہیں کی تھی سلمان علی آغا پہ، لیکن بھارتی میڈیا نے جتنا تنقید کا نشانہ بنایا سوریا کمار یادو کو، میں روزانہ دیکھ رہا ہوں ادھر سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں، پتلے جلا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، میں سمجھتا ہوں مطلب ایک اتنا غصہ آ رہا ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک پڑھا لکھا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے جو اپنے آپ کو
اتنا بڑا سمجھتا ہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا کہ آپ سے ہاتھ نہ ملائے. یہ کیا بات ہے یار؟ اسے تو بدتمیزی کی انتہا ہے کہ آپ نے اگر کپتان نے نقوی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو اس کے اوپر ایک شور کھڑا ہو گیا کہ کیوں ہاتھ ملایا. یہ کیا ہے؟ یہ انتہا کی جو ہے بدتمیزی ہے اور جہالت ہے. دیٹس آل. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. صحیح. اور بھٹی صاحب ویسے تو ابھی تقریباً میچ ختم ہی ہونے والے کیونکہ 48 بالز پر صرف بھارت کو 31 رن درکار ہیں, 8 وکٹیں باقی ہیں. آج کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, غلطیوں سے تو اب اگلے میچ میں سیکھا جا سکتا ہے. میرے خیال میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اب ٹھنڈے دماغ سے سب سے پہلے تو ہیڈ کوچ پلیئرز کو یہ بتائیں کہ بھائی جو غلطیاں ہو گئی وہ اب پاس ہو گیا, اب نیا دن ہے, نیا میچ ہے. ظاہر ہے اگلا میچ نسبتاً ایک کمزور حریف یو اے کے خلاف پاکستان کو ملے گا. اس کے بعد پھر اگلے اتوار سے سپر 4 کا مرحلہ شروع ہوگا جہاں پھر پاکستان کو ساری ٹیسٹ لائن کنٹریز سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو یہ دیکھیں پاکستان کو تیسری کامیابی ملی. تلک ورما کو سائم ایوب نے تیسرا کھلاڑی آؤٹ کیا, 3 وکٹیں حاصل کری. یعنی سائم ایوب بالنگ میں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بیٹنگ میں جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. بالکل. دیکھیں سائم ایوب کا جو اصل رول ہے, جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تو یہی ہے کہ بیٹنگ میں رول پلے کریں, لیکن وہ بالنگ میں آؤٹ کریں بہت اچھی بات ہے, وہ بالنگ میں ڈیلیور کریں, لیکن جو اصل ان کا جاب ہے کہ اگر وہ بیٹنگ میں بھی جس طرح اوپنر آتے ہیں اور ماضی میں انہوں نے پرفارم کیا ایسا نہیں ہے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا چونکہ ناکامیاں ان کی بڑھ رہی ہیں تو بیٹنگ میں وہ پریشر میں ہے. تو یہی دیکھیں کوچز کا کام یہیں پر شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کو بتائیں کہ آپ سے یہ خامی ہو رہی ہے اور آپ نے یہ خامی دوبارہ نہیں کرنی. تو میرے خیال میں ابھی نوجوان پلیئر ہیں. بالکل یہی بات سکھو بھائی, جس طرح 3 وکٹیں لی ہیں سائم ایوب نے, لیکن آج وہ ڈک پر آؤٹ ہوئے ہیں. عمان کے خلاف وہ 12 ستمبر کو بھی 0 پر آؤٹ ہوئے اور 2 ستمبر کو افغانستان کے خلاف بھی وہ 0 پر آؤٹ ہوئے. تو ایک ہی مہینے میں وہ 3 دفعہ 0 پر آؤٹ ہو گئے. ہاشمی, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جاتے ہی پہلی بال پہ شاٹنگ کھیلنی شروع کر دیں. یہ آپ فریش پچ ہوتی ہے, یہ دنیا کا اصول ہے. ہر جگہ جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ دنیا کی کوئی پچ ہو, صبح جو پہلا اوور ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت موئسچر ہوتا ہے, گیند ٹھہر کے آتا ہے. یہ ایک اصول ہے دنیا کی کرکٹ کا, یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو آپ آتے ہی پہلی بال کے اوپر شاٹیں ماریں, آپ سنگل لیں نا, پہلے 2-4 بالوں میں سنگل لے کے اپنے آپ کو دیکھیں تو پچ کیسے چل رہی ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ پلئنگ یور شاٹس. پہلے آپ کے پچ کو ریڈ کرنا ہوتا ہے, پچ کو آ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں گیند رک کے آ رہا ہے, سوئنگ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دین یو اسٹارٹ پلئنگ. یہ نہیں ہوتا کہ میں جو بات کرتا ہوں نا, لوگ کہتے ہیں آپ 1980 کے ہیں. بھائی 1980 کا ہو یا ماڈرن ڈے کرکٹ ہو, پچ کو ریڈ کرنا از اے مسٹ. آپ اس کا بہیویئر تو دیکھیں, گیند آ رہی ہے, رک کے آ رہی ہے, تیز آ رہی ہے, پھر دین یو اسٹارٹ پلئنگ یور شاٹ.